رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں دنیا کی پہلی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ ریاست مدینہ انسان و حیوان سب کے سماجی تحفظ کی علمبردار بن گئی۔ کیا مقصد تھا اس ملک کا بننے کا؟ اس نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، لیکن یہ مقصد مفاد پرستی کی دھول تلے دب گیا۔ پھر چشم فلک پر ایک ایسا حکمران ابھرا جس نے ریاست مدینہ کے خواب کی تجدید کی۔ اقتدار سنبھالتے ہی وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کو ریاست مدینہ کے خطوط پر استوار کرنے کے نیک کام کا بیڑا اٹھایا۔ جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی۔ اللہ کو جو سب سے چیز پسند ہے، انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے کمزور طبقے کی مدد کریں۔ اسی ممتاز خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے احساس پروگرام کی داغ بیل ڈالی گئی۔ احساس پروگرام ہے، اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ سوچ ہے ریاست مدینہ۔ احساس آمدن پروگرام لنگر خانوں اور پناہ گاہوں کی صورت میں کمزور طبقے کو سماجی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے یہ ریلائز نہیں کیا کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگ، اور جو میں ورڈ یوز کرتا ہوں، زندگی کی ریس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کی کہ ہم ان کی مدد کریں۔ دوسری جانب کفالت پروگرام کے ذریعے خواتین اور بیوگان کی مالی اعانت کی جا رہی ہے۔ کامیاب نوجوان اور انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کے ذریعے کم وسائل والے نوجوان کو مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتناک سزائیں دی تھیں جو کرپشن کرتے تھے۔ ہمارے سامنے ایک بڑا مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کام ہے جدوجہد کر کے ان کو شکست دینا۔ یہ محض لفاظی نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ طاقتور طبقہ قانون کی گرفت میں آیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پوری قوت سے مافیاز کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ اقلیتوں کا تحفظ اور انہیں مذہبی آزادی ریاست مدینہ کی ممتاز خصوصیت تھی۔ ہم نے پاکستان کو وہ ملک بنانا ہے جدھر ہماری اقلیتوں کو برابر کے حقوق ملے۔ کرتارپور راہداری کا افتتاح فلاحی ریاست کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ مدینہ کی ریاست جو اٹھی، میرٹ، انصاف، پھر تعلیم کے اوپر زور دیا۔ جنگ بدر کے بعد انہوں نے ایجوکیشن ایمرجنسی زور ڈالا تعلیم کے اوپر۔ دہائیوں سے طبقات میں بڑھے پاکستانی معاشرے میں مساوی تعلیم کا نفاذ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس سے نہ صرف طبقاتی فرق کا خاتمہ ہوگا بلکہ انصاف پسند معاشرے کا قیام بھی ممکن ہوگا۔ ایک کور ایجوکیشن سلیبس انشاءاللہ مارچ 2021 میں سارے پاکستان میں لاگو ہو جائے گا کہ سارے بچے، چاہے وہ مدرسوں میں ہوں گے، چاہے وہ اردو میڈیم میں ہوں گے، انگلش میڈیم میں، جو بھی معاشرہ میرٹ سے ہٹتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ عمران خان اس مشکل کام کا بیڑا اٹھا چکے ہیں۔ ریاست مدینہ کے خواب کی تکمیل میں ہم سب کو بھی بحیثیت قوم ذمہ داری لینا ہوگی۔ ہمیں بھی ذمہ داری لینی ہے۔ میں تو کوشش کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ جو مدینہ کے ریاست کے اصول ہے، انشاءاللہ میں آپ کو پاکستان میں لے کے آتا رہوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر قیادت ریاست مدینہ جیسی ریاست کا خواب حقیقت میں ڈھل کر رہے گا انشاءاللہ۔ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان اٹھے گا جب انشاءاللہ ہم ان اصولوں کے اوپر اپنے ملک کو لاتے رہیں گے۔